شروع کروں؟ وہ سچ ہی نہیں نہ ہے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کر لو اللہ تعالیٰ خیریت سے ہمارا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. جب ہم صرف کی ابتدا کرتے ہیں اساتذہ کرام کو بتاتے ہیں کہ ہر علم کے شروع ہونے کے لیے پہلے 3 چیزوں کا علم ضروری ہے. پھر آگے جب چلتے ہیں ہم شرح تہذیب پڑھتے ہیں تو شرح تہذیب کے اخیر میں ہمیں بتایا جاتا ہے رؤوس ثمانیہ 8 ابتدائی چیزیں وہ بتاتے ہیں. پھر جب ہم آگے کتابوں کو ان کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں 10 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بعضوں نے 10 کہا, بعضوں نے 8 کہا, بعضوں نے 3 کہا اور بعضوں نے 2 ہی کہیں. بہرحال 10 اگر ساری یاد ہو جائیں تو اچھا ہے. کسی شاعر نے علم تجوید پر ایک کتاب لکھی ہے. اس علم تجوید کی کتاب کے شروع میں اس نے شعر لکھے ہیں. اس شعر کے اندر یہ 8 بلکہ 10 چیزیں آ جاتی ہیں. چنانچہ اس نے کہا انا مبادی کل فن عشرہ انا مبادی کل فن عشرہ الحد والموضوع ثم الثمرہ وفضلہ والنسبۃ والواضع والاسم والاستمداد حکم الشارع مسائل والبعض بالبعض اکتفا. یہ 10 چیزیں تو ہو گئی نا. بعض نے بعض پر اکتفا کیا ہے. ومنظر الجمیع اور جو سب 10 کی 10 جمع کر لے ان کو سمجھ لے یاد کر لے فاض شرفا وہ شرافت کو پالے گا. تو بات یہ ہے کہ 10 چیزیں اگر یاد ہو جائیں بڑی بڑی چیز ہے. اس میں کیا پہلے تو تعریف اس علم کی, موضوع اس علم کا, غرض اس علم کی, فضیلت اس علم کی, نسبت اس کی دوسرے علموں کے ساتھ, اس علم کا واضح وضع کرنے والا, اور پھر اس علم کا نام کیا ہے اور اس علم کے لیے کن کن چیزوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے. پھر یہ معلوم کرنا کہ شریعت کا حکم اس علم کے سیکھنے کے متعلق کیا ہے. فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, مباح ہے. یہ چیز معلوم کرنا حکم شریعت کا اس کے بارے کیا ہے. پھر یہ معلوم کرنا کہ مسائل کہ اس کے اندر وہ مسائل کون کون سے ہیں, وہ قواعد کلیہ جو کبرا بنتے ہیں نتیجہ بنانے کے لیے صغرا اور کبرا. یہ 10 چیزیں ہو گئیں. ان میں سے پہلی چیز تعریف ہے. جیسے صرف کی تعریف کرتے ہیں, نحو کی تعریف کرتے ہیں, منطق کی تعریف کرتے ہیں. اسی طریقے سے علم حیات کی تعریف کرتے ہیں, معنی کی, بیان کی, بدیع کی, حدیث کی تعریف کرتے ہیں. سب علموں کی تعریف ہے نا. یہاں علم کون سا؟ یہ علم القرآن ہے. قرآن کی تعریف کیا ہے یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے بچپن میں, نور الانوار میں پڑھی ہے, اسامی میں پڑھی ہے, اور اسی طریقے توضیح ترمیم میں بھی آتی ہے. تو وہ تعریف قرآن کی الکتاب القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصائب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. ٹھیک ہے نا. یہ تعریف ہے قرآن شریف کی. ہمارے ذاتیہ
ہمارے ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، وہ اس کے ذاتی حالات بیان کیے جاتے ہیں. یہاں کون سی چیز ہے جس پر قرآن بحث کرتا ہے؟ قرآن بحث کرتا ہے توحید پر. وما یتبعہ، توحید اور جو توحید کے تابع چیزیں ہیں. تابع چیزیں کیا ہیں؟ رسالت ہے، جہاد ہے، انفاق ہے، امور انتظامیہ ہے، امور مصلحہ ہے، یا تخویف ہے، تبشیر ہے، دنیاوی یا اخروی، تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زجر المشرکین یا تسلیت المؤمنین، شکوے. یہ چیزیں تابع ہیں، یہ ساتھ آتے چلے جائیں گے. اصل بحث جو ہوگی وہ توحید پر چلے گی. قصص کبھی اس میں بیان ہوگا، کس سے ذکر ہوں گے. وہ کس سے کیوں ذکر ہوں گے؟ وہ دلائل کی حیثیت سے ذکر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کہانیاں بیان کر دیں، جیسے ہم لوگ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں رات کو سوتے وقت. چل بھائی تو کہانی کوئی سنا، وہ شروع کر دیتے ہیں کہانیاں. ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کا وزیر تھا اور پھر ایک گھوڑے پر چلا اور باہر نکلے تو یہ ہوا وہ ہوا. یہ قصے کہانی مقصود نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جو قصہ بیان کرتا ہے نا، اس کی خاص غرض ہوتی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. وہ قصے بھی اس غرض کے لیے بیان ہوتے ہیں. مثالیں بھی بیان ہوں گی، تمثیلات بیان ہوں گی، دلائل بھی بیان ہوں گے، دعویٰ ہوگا، دعوے کے آگے دلائل ہوں گے. شواہد جس کو کہہ دیتے ہیں، دلائل کہہ دیتے ہیں، واسطے ثابت کرنے اس دعوے کے. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل پیش کریں گے. جزاک اللہ. دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل سے بحث کریں گے. دلائل جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض دلائل عقلی ہوں گے، ہمارے عقلی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل تو خدا دیتا ہے مگر ہماری عقل میں آتی ہے بات، ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ. بعض دلائل جو ہوں گے وہ نقلی ہوں گے، نقل کیے جائیں گے. تمہاری تورات میں لکھا ہے، پڑھ لو. ریاؤ تورات فتلوہا ان کنتم صادقین، پڑھو تورات رہ کر کے. اگر سچے ہو تو دیکھو جی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے یا جو تم کہتے ہو وہ ہے. بعض وہ دلائل نقلیہ ہوتے ہیں، وہ نقل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہیں. بعض دلائل جو ہوتے ہیں جو وہ نقل ہوتے ہیں جانوروں سے، پرندوں سے، جنات سے، فرشتوں سے نقل ہو کے آئیں گے. یہ بھی سوچتے ہیں، بہت ساری قسمیں بن جاتی ہیں. ایک دلیل واحد کہلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی رائے سے بات کرتا ہوں. نہ میں اپنی رائے سے بات نہیں کرتا. 40 سال تم میں رہا ہوں، 40 سال میں کبھی میں بولا؟ تمہاری حرکتیں نہیں دیکھتا رہا؟ تم کیا شرارتیں کرتے رہے؟ نظر و نیاز غیر اللہ کی کھاتے پکاتے رہے تم، اور غیر اللہ کو پکارتے رہے، ان کے آگے سجدے کرتے رہے، ان سے حاجتیں مرادیں مانگتے رہے. میں دیکھتا رہا ہوں مگر تمہیں کبھی ٹوکا؟ میں نے کبھی نہیں ٹوکا. 40 سال گزر گئے، کچھ نہیں کہا تم. اس کے بعد اب میں کیوں کہنا شروع کر دیا؟ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، خدا تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیج دیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک کام شروع کر. تب میں نے کہنا شروع کیا، ورنہ تو پہلے بھی رہا ہی. یہ دلیل واحد کہلاتی ہے. یہ ہوتا ہے خاص اس بات دعویٰ کے، جیسے کہ آپ نے اپنے منطق اور فلسفے کی کتابوں میں پڑھا ہے اور معنی میں بھی پڑھا ہے کہ دلائل جو ہوتے ہیں وہ واسطے اس بات دعویٰ کے ہوتے ہیں. اور پھر تمثیلات، مثالیں بیان کی جاتی ہیں. مثالیں اس بات دعویٰ کے لیے نہیں ہوتی، مثالیں ایضاح دعویٰ کے لیے ہوتی ہیں. دعویٰ واضح ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے دعویٰ. اس واسطے مثالوں سے بات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جیسا فرمایا، مثال دے کے سمجھایا. ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مثال دے کے سمجھایا. اس طرح مثالیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ایک دعویٰ، ایک دلائل اور ایک تمثیلات، یہ چیزیں بیان ہوں گی. بہرحال موضوع اس قرآن کا کیا ہے؟ التوحید.
وما یتبعہ، اور جو توحید کے تابع ہیں. توحید کی تابع کیا چیزیں ہیں؟ توحید کی تابع ہیں رسالت، معاد اور جہاد، انفاق اور معاشرتی امور، معاشرہ جس کے ساتھ وہ قائم ہوئے، معاشرتی امور یہ اس میں مذکور ہوں گے. قرآن شریف کا ثمرہ کیا ہے، غرض کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کریں. العمل علیہ واتباعہ یورث السعادۃ الابدیۃ، ابدی سعادت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. ابدی سعادت کیا ہے؟ کہ ہمیشہ کے لیے ہم نیکبخت ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور خدا تعالیٰ کی دیدار یہ سب نعمتوں سے بالا تر نعمت، اس سے بڑھ کر کے اور سب نعمتیں جتنی بھی ہیں نا وہ سب ہیج دکھائی دیں گی جس وقت یہ دیدار الہی ہوگا. محبوب حقیقی کے ساتھ ملاقات اور ان کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس کا ثمرہ نتیجہ یہ نکلا ہے، بڑے بڑے کافر، غٹ کافر تھے، اس قرآن شریف کی وجہ سے نا اس کو سن کر کے کچھ انابت تھی ان کے اندر، توجہ سے انہوں نے غور سے سنا کہ حق معلوم تو کریں گے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان کے، اپنی مہربانی کے ساتھ کروڑوں کافروں کو موحد بنا دیا، کروڑوں مشرکوں کو موحد بنا دیا، اور بڑے شریف اور جمیل اور جلیل و قدر ہو گئے. بڑے بڑے مفلس اور محتاج لوگ جو تھے اللہ نے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا، غنیمتوں کے مال ملے، فے ملی، بہت کچھ ملے. اور وہ محکوم تھے، غیر قوموں کے، غیر مسلموں کے محکوم تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس قرآن شریف کی برکت سے ان کو حاکم بنا دیا. اور جو بڑے بڑے یہ جو جیسے کہ امریکہ ہے اور ایک روس ہے، یہ دو بہت بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، بہت بڑے بلاک ہیں. یہ بلائی ہے، بلاک نہیں بلائی ہے. یہ اس زمانے میں یہ دو بلاک تھے، یہ دو بلائی تھیں. ایک تو ایرانی حکومت جو ادھر کی طرف سے مشرق کی طرف سارا اس کا قبضہ تھا، ایک رومی حکومت جو مغربی قومی جو ہے سب پر ان کا قبضہ تھا. آپس میں ٹکراتے رہتے تھے جس طرح روس اور امریکہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. کبھی یہ کامیاب، کبھی وہ کامیاب، کبھی ان کو شکست، کبھی ان کو شکست ہوتی رہتی تھی. تو مدینہ پاک میں مشورے ہوتے تھے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی اس ایرانی حکومت کو ختم کریں گے، ہم کیسر و کسرا کی حکومتوں کو تہبالہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. لوگ سنتے تھے، کہتے تھے کمال کی بات ہے، کھانے کو جن کو ملتا نہیں اور ٹاٹ انہوں نے زیب تن کر رکھے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کہہ کیا رہے ہیں کیسر و کسرا کو ختم کر دیں گے. حیران ہوتے تھے لوگ کہ یہ دعوے کیسے کرتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انگریز مان گیا اس بات کو کہ جو منہ سے نکلا تھا ان کو اس کو پورا کر کے دکھا دیا، کیسے کفرا کو تہبالہ کر دیا اور سب پر حکومت اور اسلام کے زیر نگین آ گئے سارے. کمال ہے کہ نہیں؟ ایک قدرت کا کمال ہے. قدرت نے ان کو توفیق دی، انہوں نے قرآن شریف پر عمل کیا، قرآن شریف کو سمجھا، قرآن شریف پر عمل کیا اور عمل کراتے رہے. اللہ تعالیٰ جل ساری دنیا ان کے آگے یوں خادم کر دی. تاکہ دنیا لا رہے بتا ناک رگڑتی ہوئی آگے دنیا تیرے پاس. یہ بات ہے سر، یہ ہے ثمرۃ القرآن. فضیلت قرآن کی کیا ہے؟ حضرت امامنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، انہوں نے فرمایا القرآن افضل من کل شیء دون اللہ. اللہ سے نیچے جتنی چیزیں ہیں یہ مخلوق، سب مخلوق سے کلام اللہ جو ہے یہ فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں نا. ہم مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ القرآن غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد میں پڑھا ہے آپ نے. اور یہ معتزلی کہا کرتے تھے القرآن مخلوق. یہ جھگڑا چلتا رہا، پتہ نہیں کتنی مدتوں چلتا رہا یہ جھگڑا، یہاں بیچارے کئی مسلمان شہید کرائے گئے، بہت کچھ مصیبت ہوئی جو کچھ ہوتا. اب ذرا دبے ہوئے ہیں، کچھ دبے ہوئے کوئی نہیں، اپنا کام کر رہے ہیں،
مگر یہ مسائل انہوں نے چھوڑ دیے، اب دوسرے نیا انہوں نے رستہ اختیار کر لیا، اب نئی پوزیشن اختیار کر لی انہوں نے۔ بہرحال حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہر چیز سے افضل ہے دون اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ قدیم، اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اچھا، ایک اور مقولہ ہے حضرت کا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کل آیت من کتاب اللہ، مستثنا کرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن مخلوق ہوا۔ اللہ کو جو اللہ مخلوق ہے وہ سلام نتیجے سے ہوتا ہے، قرآن مقدر بھی ہے، اور پھر یہ ہو گئی اصل سے استثناء کے اندر اتصال ہے، اتصال ہے۔ جو اتصال نہ بن سکے تو وہ کون سا عارضہ ہے جو مستثنا نہیں بن سکتا؟ جب مجازی مانا لیتے ہیں نا، حقیقی مانا نہ لے سکے تو کوئی محال لازم آ گئے، یا تو اجتماع کے ذہن لازم آتا ہے، یا اجتماع کے ذہن لازم آتا ہے، یا دور لازم آتا ہے، یا تسلسل لازم آتا ہے، کوئی محال لازم آتا ہو تب تو کہیں، جب محال نہیں لازم آتا تو پھر خواہ کیوں مستثنا متصل کو منقطع بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بے قاعدے کے خلاف بات نہیں ہو جائے، بے قاعدگی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، فرماتے ہیں کل آیت من کتاب اللہ خیر مما فی السماء والارض، یہ بھی حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے یاد ہے۔ یہ مقاصد حسنہ 7 اور 6 اور 7 پر لکھا ہوا ہے۔ ایک اور عبارت ہے کتاب اللہ خیر من محمد و آلہ، کتاب اللہ خیر من محمد و آلہ۔ اور لوگ آج کل کہا کرتے ہیں قرآن کی شان زیادہ ہے یا محمد کی شان زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام مشہور ہے۔ چنیوٹن میں رہتا تھا تو وہاں ایک شخص نے یہی سوال کر لیا، میں نے یہی کہا کہ قرآن کی شان بڑی ہے نہیں، اس نے کوئی تیوری سی چڑھائی، تو میرے چچا اس کو زندہ تھے، وہ فرمانے لگے اس نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا جی اس نے یہ سوال کیا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جی میں نے کہا جی قرآن کی شان بڑی ہے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تو پھر یہی بات ہے نا، وہ قرآن تو مخلوق نہیں ہے اور حضور پاک تو مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت سے کون سی چیز بڑھ کے ہوتی ہے نہیں؟ یہ استادوں نے پھر فرمایا، تو واقعی حقیقت پھر مجھے یہ بھی عبارت میرے کو بالکل صاف صراحہ تھا، خیر من محمد و آلہ، یہ ہو گیا فضل القرآن حضرت جی۔ نسبت القرآن، پانچویں چیز، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خدا تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جس کی تعبیر عربی زبان میں بذریعہ جبریل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ خود قرآن تو اللہ کی صفت ہے، وہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ادا نہیں ہو سکتی ہم سے۔ ہاں، یہ تعبیر ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زید ضربہ، کیا ترکیب کرتے ہو؟ زید المبتدا ضربہ فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر، ہوا ضمیر تو منفصل ہے، کہتے ضمیر متصل ہوتی ہے، تو ہوا تو ضمیر منفصل ہوئی نہیں، اس میں ضمیر مرفوع متصل مستتر معبر بہوا، اس کو ہوا کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، وہ خود ضمیر نہیں بولی جا سکتی ہے نا، وہ معبر بہوا، ہوا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ کلام جو ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کی حروف ہے نہ اس کی آواز ہے، وہ تو کلام وہ ہے، وہ قدیم ہے، ہم حادث ہے، ہماری زبان حادث ہے، ہماری آواز حادث ہے، ہمارے حروف ہمارے نکلنے سے یہ حادث ہی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کلام قدیم کو نہیں تعبیر کر سکتے مگر ان لفظوں کے ساتھ، یہ لفظ حادث ہے، میری زبان حادث ہے، یہ کاغذ حادث ہے، سیاہی حادث ہے، قلم حادث ہے، ہر چیز حادث ہے، یہ تعبیر ہے اس کلام کی جو کلام اللہ ہے۔ یسمعون کلام اللہ یعنی یسمعون کلاما من اللہ تعالی معبر بالعربیت، عربی زبان میں اس کی تعبیر کی ہے، قرآن عربی یعنی تعبیر کی گئی اس کی عربی زبان میں، کیونکہ زبانی جو ہے نا جو ہم بولتے ہیں یہ بھی تو حادث ہے نا، قدیم تو نہیں ہے نا، حروف سے مرکب ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، العالم حادث لانه مرکب وكل مرکب
کراؤ. ہاں مصیبت ہے یہ تو. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو اس بات سے کر کے یہ ہم تعبیر جو کرتے ہیں اس تعبیر میں تو حادث ہے اور حقیقت وہ حادث نہیں ہے, وہ قدیم ہے. بات ہو گئی سمجھ. قرآن کا واضح معلوم کرنا ہے, واضح کون ہے, اس کا بنانے والا کون ہے. اب ہم یہ تعبیر ہی کرتے ہیں, ورنہ واضح لفظ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو خدا کی صفت ہے. صفت تو وضع کو نہیں تقاضا کرتی نا جی. صفت قدیمہ جو ہوئی وضع کو تقاضا نہیں کرتی, مگر اس کو اتارنے والا اب یوں کہیں گے کہ منزل القرآن, یوں کہیں گے منزل القرآن یا منزل القرآن, یوں کہہ سکتے ہیں. واضح القرآن نہیں کہہ سکتے. وہ چونکہ دوسری کتابیں حادث ہیں اور بنانے والے بناتے ہیں, اس وجہ سے کہ ان کو واضح الفاظ کہہ دیتے ہیں. واضح صرف کا کون ہے, واضح نحو کا کون ہے, واضح منطق کا کون ہے, یہ تو کہہ سکتے ہو. یہاں واضح القرآن نہیں کہا جا سکتا. یہاں کہیں گے منزل القرآن. منزل القرآن ہے جی اللہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تنزیل من الرحمن الرحیم. جو خدا نے خود بتا دیا لا ریب فیہ من رب العالمین. قرآن سے تو نام, اب وہ ساتویں چیز کیا ہے, نام آیا. نام قرآن شریف کے کیا ہے؟ نام قرآن شریف کے اگر میں یوں فل پڑھنے لگ جاؤں نا تو 100 کے قریب نام ہے. علامہ حرانی اس نے کہا ہے برہان البرہان فی علوم القرآن. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول قرآن کے اندر ایک کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں, اس کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن. اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ علامہ حرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نام گنائے ہیں قرآن شریف کے. میں نے تقریباً 60 کے اوپر کچھ 5 65 66 جمع کیے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ 65 66 نہیں 100 کے قریب ہے. نئے قوم شعور یہ 90 کے اوپر ہے. کیا پتہ 99 ہی ہوں. اللہ کے نام 99 تو اللہ کی جو صفت ہے تو اس کی بھی 99 نام ہوں گے, ہو سکتا ہے. لوگوں نے حضور پاک کے نام 99 بتائے ہیں, بلکہ کئیوں نے تو حضرت پیران پیر کے نام بھی 99 بتائے ہیں. دیکھو کیسے جوڑتے ہیں یہ لوگ. اچھا اس کے بعد پھر اور نئی بات آپ کو بتاؤں, مرزا گاما جانتے ہو, مرزا قادیانیہ, اس کی بھی لوگوں نے 99 نام لکھے ہیں اس پیر کے. دیکھو کیسے یہ خبیث لوگ ہیں, یہ کیسے تشبہ کرتے ہیں. خدا کے نام 99 وہ تو حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احصاها دخل جنہ, ٹھیک ہے نا, وہ 99 نام ہے. مگر وہ لوگوں نے حضور کے نام بھی 99 بنا دیے, پیران پیر کے نام بھی بنا دیے. موقع مل گیا آپ گامیوں کو بھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے مرزا گاما کے بھی 99 نام ہے. یہ گویا کہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ہے, اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. بہرحال قرآن شریف کے نام جو ہے نا بہت نام ہے. اگر 99 نام قرآن شریف کے کہے جائیں تو یہ کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا کی صفت ہے نا. خدا کے 99 نام, تو خدا کی صفت کے 99 نام اگر ہو جائیں تو یہ قدیم چیز ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. 99 نام نہیں ہے. حضور کے 99 پتہ ہی کتنے نام ہیں. قرآن میں 99 نہیں آئے, قرآن میں 99 نہیں آئے. حضور نے خود اپنے نام بتایا, انا محمد, انا احمد, انا عاشر, انا نبی الرحمت, انا العاقب, انا المقفی, کوئی اس قسم کے الفاظ ہیں جی. تو چند نام حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں. اور ویسے علماء نے نام بہت سارے جمع کیے قرآن میں سے, قرآن سے بات نہیں. قرآن میں سے بشیر نام ہے حضرت کا, نذیر نام ہے حضرت کا, سراج منیر نام ہے حضرت کا, اس طریقے خاتم النبیین نام ہے حضرت کا, رحمت للعالمین یہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں پھر جی. اسی طریقے سے نام بہت سارے, بلکہ 1000 کی تعداد تک گنائے ہیں لوگوں نے. جو اصحاب السیار ہیں, اصحاب السیار نے 99 کہاں تک گئے, وہ ہزاروں کے قریب پہنچا دیے. المواہب الدنیا ایک کتاب ہے علامہ زرقانی نے لکھی ہے, اس کے اندر اس نے حروف تہجی کی ترتیب سے نام لکھے ہیں. الف احمد اس طرح کر کے, با بشیر اور بشار. بشر بھی نام ہے حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم, بشار نام ہے. ہاں یہ نہیں مانتے, نہیں یہ کہتے ہیں بشر مت کہو, بشر کہنے میں تو توہین آتی ہے. اور انہوں نے نام لکھا ہے باقاعدہ, بشر حضرت کا نام ہے, نور بھی حضرت کا نام ہے. قرآن کے بہت سارے نام ہیں.
99 نام ہو جائے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے استمداد. اس قرآن شریف کو حاصل کرنے کے لیے مدد کس کس فن سے لی جائے تاکہ قرآن شریف ہماری سمجھ میں آ سکے. کیونکہ کلام ہے اس ذات کا جس ذات کو نہ معلوم کرنا محال ہے. ٹھیک ہے نا. اس ذات کا کنا علم بالکل یہ محال ہے. بالکل علم بالوجہ ہی ہو سکتا ہے. علم بالوجہ ہو سکتا ہے. میرا تعالیٰ کراتے ہو یا نہ دے ہو. اور علم بالکل جو ہے نا یہ محال ہے. آپ نے پڑھا ہے منطق کی کتابوں میں. اسی طریقے سے قرآن کا یہ علم بالکل قرآن اللہ کی صفت ہوئی. اس واسطے کر کے اس کو معلوم کرنا جو ہے نا کنا تو معلوم نہیں کر سکتے. ہاں خدا تعالیٰ نے ہمارے عمل کی آسانی کے لیے خدا تعالیٰ نے ایسے آسان باتیں کی ہیں تاکہ ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں خلق الانسان ضعیفہ ہم لوگ تاکہ اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. یہ اس کی مہربانی ہے. اس کے سمجھنے کے لیے امدادی چیزوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ انہیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اہل لسان تھے. وہ سمجھتے تھے بات کو. ان کے سامنے اگر نوروں کا لفظ آیا ہے نا اور اگر حضور پر بھی ادراک ہو جاتا صراحتاً تو ان کو کوئی اشکال نہیں تھا. یا ہم لوگوں کو اشکال پیدا ہوا ہے. وہ لوگ وہ نور کا یہ مانیں گا. جب انسان پر کہیں نور کا ادراک ہوتا ہے نا جی انسان پر نور کا جب ادراک ہوتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ چمکتا ہے اور یہ جس اندر اندھیرے میں چلا جائے تو سارا کوٹھا جگمگ جگمگ کرے گا. نور کا لفظ جب کسی انسان پر بولا جاتا ہے تو وہ مراد اس سے کیا ہوتا ہے راہبر رہنما ہادی. حماسہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو. حماسے کے اندر صفحہ 195 ہے. تو آپ نے تو ہجا کا باب نہیں نا پڑھا. پہلے پڑھا تو پڑھا ہے نا. ہجا کا باب نہیں پڑھا ہے جی. اس سے پہلے پڑھا ہے جن ساتھیوں نے پڑھا ہے. علم تارا انا نور و قوم. یہ شاعر کہتا ہے کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ ہم قوم کے رہنما ہیں, ہم قوم کے راہبر ہیں, ہم قوم کے ہادی ہیں. وہ کہہ رہا ہے حضرت کی ذات ابھی تک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائی تھی. اس سے پہلے جو جاہلیت عرب کے جو شاعر ہیں وہ شعر بول رہا ہے علم تارا انا نور و قوم. کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم قوم کے رہنما ہیں, راہبر ہیں, ہادی ہیں. نور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ آج کل مصیبت پڑ گئی ہے ان اجمیوں میں, بے زبانوں میں. یہ بات سمجھتے نہیں ہے. نور کا لفظ رہ کر کے یوں کھینچا تانی کی اور یوں آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور منازعے اور لڑائیاں بڑھائی شروع ہو گئی. ہے کیا بات؟ انسان پر جب نور کا اطلاق ہو جائے اس سے مراد راہبر رہنما اور ہادی ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو حماسے کا وہ شعر سنایا ہے مصرع تھوڑا سا. اچھا بہرحال ہمیں معلوم کرنے کے لیے ضرورتیں پڑتی ہیں لغت کی. ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم حماسہ پڑھیں, ہم متنبی پڑھیں, ہم سب معلقہ پڑھیں, بانو سوال پڑھیں, ایسی ایسی کتابیں ادب کی پڑھیں تاکہ ہمیں ان لوگوں کے طرز کلام محاورات معلوم ہوں کہ کس انداز پہ وہ لوگ بولتے ہیں. تب ہم قرآن سمجھیں گے. کیوں قرآن ان بولی میں آیا ہے. عرب خالص عرب ان کی بولی میں ہے. اس بات سے کر کے ہمیں وہ معلوم کرنا چاہیے. وہ لغت سے معلوم ہو سکتا ہے, علم ادب سے معلوم ہو سکتا ہے. یہ امدادی علم ہے. اس واسطے ہمارے علماء علم ادب پڑھاتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں. اونٹ کی تعریف ہو رہی ہے جی, بندی کی تعریف ہو رہی ہے جی, گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے جی. کیا ہے بھائی گھوڑے کی تعریف میں شعر یاد کر رہے ہیں بھائی. اصل بات یہ ہے کہ وہ محاورہ عرب جو ہے نا وہ معلوم کرنا ہے کس موقع پر کیسے کلام کرتے ہیں یہ لوگ. اس واسطے ہمیں علم لغت اور علم ادب پڑھنے کی ضرورت ہے. اس سے امداد ملتی ہے قرآن شریف سمجھنے میں. علم اشتقاق, علم صرف, علم لا, ان کی بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں. ہم عربی نہیں سمجھ سکتے قواعد کے بغیر. پنجابی آدمی سرنا بچہ کو پڑھا ہوا ہوتا ہے. جہاں 5 سال کا بچہ آ جائے تو اس سے آپ باتیں کریں, اردو میں باتیں کریں, ہر باتیں کرے گا. ایسا نہیں کرے گا کہ مذکر کو مؤنث استعمال کرے اور مؤنث کو مذکر استعمال کرے. واحد کو جمع کی جگہ استعمال کرے, جمع کو واحد کی جگہ استعمال کرے. کبھی نہ کرے گا. میری ماں آیا ہے جی یوں کہے گا. کیوں جی تو نے یوں کیوں کہا میری ماں آئی ہے, یوں کیوں کہا تو نے.
فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے بچہ کیا بتائے گا آپ کو؟ مگر بات بالکل قوانین کے مطابق کہے گا، مگر اس کو قوانینوں کا پتہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ پنجابی یا اردو زبان والا ہے۔ اسی طریقے سے عرب لوگوں کو کوئی پتہ نہیں فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اس میں فاعل کون سا ہے، اس میں مفعول کون سا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مگر بات کرتے ہیں بالکل صحیح اپنے انداز کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ صرف نہ پڑھنے کی ضرورت ہم اجمیوں کو پڑتی ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انگریز لوگ گرامر پڑھتے ہیں، پنجابی زبان حاصل کرنے کے لیے پنجابی کی گرامر پڑھتے ہیں۔ ہیر وارث شاہ ہے، وہ باقاعدہ سبقن درسن پڑھتے ہیں اور وہ امتحان دیتے ہیں، اور اردو حاصل کرنے کے لیے اردو پڑھیں گے، باقاعدہ صرف نحو گرامر پڑھیں گے اس کی، اور پھر اس کا امتحان دیں گے، اور بال جبریل اور اقبال کی کتابیں ایسی ایسی جو ہے نا وہ باقاعدہ پڑھیں گے۔ ہم فارسی زبان حاصل کرنے کے لیے فارسی گرامر پڑھتے ہیں، عربی زبان حاصل کرنے کے لیے عربی گرامر پڑھتے ہیں، اور انگریزی زبان حاصل کرنے کے لیے انگریزی گرامر پڑھتے ہیں، ورڈ پڑھتے ہیں، ورب کون سا ہوتا ہے اور نون کون سا ہوتا ہے، پروناؤن کون سا ہوتا ہے، یہ ہم انگریزی جو ہے نا اس گرامر میں چلے جاتے ہیں، ہمیں وہ پڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو ہمیں انگریزی نہیں آئے گی۔ کئی لوگ انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں کہ انہیں گرامر میں وہ دس رس نہیں ہوتی، پوری انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا حال بھی ہے۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے استمدادی علوم کون سے ہوئی جی؟ علم ادب، علم لغت، اشتقاق، علم صرف، علم نحو، اور اسی طریقے سے علم حدیث۔ علم حدیث معلوم کا کیوں کہ قرآن شریف کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم۔ یہ پرویز کہتا ہے کہ بس قرآن کی لغت آنی چاہیے، پھر ہم قرآن کو خود حل کر لیں گے، ہمیں نبی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وہ ایلچی تھا، وہ کتاب دے گیا، خط دے گیا، بس جان چھوٹی تو جا، وہ خط مجھے مل گیا، اچھا مل گیا خط، میں اپنے آپ خط کو حل کر لوں گا۔ یہ غلط بات ہے، ایلچی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھ لو، معلم ہے، باقاعدہ درسن پڑھاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں۔ تعلیم اعلام نہیں، تعلیم ہے، اور تعلیم باب تفعیل ہے، تدریج کے لیے آتا ہے، اور ابلاغ نہیں تبلیغ ہے، اور یہ بھی تدریجن ہوتا ہے۔ خدا نے انزال نہیں کیا بلکہ تنزیل کی ہے، یہ بھی تدریجن ہے۔ انزال اور تنزیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ ابلاغ اور تبلیغ میں فرق ہے کہ نہیں؟ اعلام اور تعلیم میں فرق ہے یا کوئی نہ؟ ہاں، وہ تدریج کے لیے ہوتا ہے بات تبلیغ، اور بات تدریج کے لیے نہیں ہوتا۔ انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، ہاں جی، نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب، یہاں کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تھوڑا تھوڑا کر کے ان تک پہنچا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہاں، تھوڑا سا سبق دیا نا، یاد کر لو بھائی، اس کے بعد تھوڑا سا سبق اور دے دیا، یہ یاد کر لو۔ کبھی کہا یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو یاد کر لو۔ اچھا، منہ پہ کہا تھا ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں، یاد کر لو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سبق دیا، 7 چیزیں بھائی، 7 چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی، وہ 4 چیزیں بھی بتائیں، 3 اور بتا دیں، 7 بن گئی۔ یہ اس واسطے کر کے تاکہ وہ جو باہر کے خانہ بدوش تھے نا، ان کو بھی تاکہ سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے ان کو سبق۔ کتنے خدا تعالیٰ میں اب بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے نا، یاد کرتا ہے۔ میں نے خود قرآن شریف 2.5 سال میں یاد کیا ہے، 7 سال کا تھا میں حافظ تھا۔ چنیوٹی لوگ دیکھتے تھے، کہتے ہیں وہ حافظ جا رہا ہے، ہاں یہاں بھی کہاں حافظ ہے، حج ہو جائے میرے بھائی، تو حافظ قرآن؟ ہاں، اچھا 21واں سوال سنا، میں نے سوال شروع کر دینا، تو دیکھنے کیوں پوچھ رہے سوال شروع کرنا، حیران ہوتے تھے۔ دیکھو 2.5 سال میں قرآن شریف حفظ ہو جاتا ہے، چلو زیادہ کند ہو 3 سال میں، 4 سال میں، چلو 5 سال، چلو 10 سال لگا دیے۔ کند ذہن آدمی، وہ لوگ جو تھے نا کند ذہن نہیں تھے، بہت دماغ والے لوگ تھے، بہت ذہین لوگ تھے۔ بخاری شریف آپ نے دیکھی ہوگی، اس کا صفحہ آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا باریک باریک اور اوپر نیچے چڑھا کے آپ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے 3 صفحے بنتے ہیں، 4 صفحے بلکہ 4 صفحے بنتے ہیں۔ جس شخص نے یہ روایت کیا ہے حیران ہو جاتا ہے بندہ
خود دیکھو کتنا اللہ نے اس کو حوصلہ دیا تھا. بس بات سنی, لوگ لکھتے تھے اور وہ لکھتے نہیں تھے بھی بچے سے, اور کہتے بچے تو کیوں ہمارے مجلس میں آ جاتا ہے وہاں ہے نہیں, تو اپنا کام کیا کر, کھیلا کر کیوں میں حدیث نہ سنوں, تیرے حدیث سننے سے فائدہ کیا, ہم تو پھر بھی لکھ لیتے ہیں, ہم بڑے آدمی ہیں نہیں, ہماری عمریں بڑی ہیں, لکھنا جانتے ہیں, تو لکھنا بھی نہیں جانتا تو تجھے کیا سمجھ آتی ہوگی. میں نے کہا تو مجھے سے پوچھے تو صحیح کوئی. میں نے کہا اچھا بولا حدیث استاد نے کس طرح بتائیے, بالکل میرے بات سنا دی. پھر جو ان کے بارے میں کہا اچھا فلاں حدیث کیسے ہے, پھر وہی بل مان بلا دی اور بالکل سند کے ساتھ باقاعدہ فلاں ہوتے ہیں, یہ ہمارے استاد ہیں, انہوں نے کہا مجھے فلاں استاد نے بتایا, ان کو کہا فلاں استاد نے بتایا, اس کو فلاں استاد فلاں صحابی سے روایت, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, اور یہ پورے سنا دیں. ایسے ایسے حافظ والے کمال دیے تھے. اللہ اکبر اللہ. تو وہ لوگ بڑے حافظے والے تھے, باوجود اتنا حافظہ ہونے کے خدا نے کتنی شفقت فرمائی ہے. یہ تو سب تبھی آدھا کا وہ وقت اللہ ہوتا ہو تیرا. تیرے دل کا مطلب یہی ہے کہ تیرے ساتھی جو ہے نا ان کے دلوں میں تاکہ مضبوط ہو جائے اور عمل ہو جائے. یہی کمال ہے. ہم جب کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں نا, قرآن نہیں دکھاؤ, ہم سوچتے ہیں بھائی کون سا سپارہ ہے, وہ کون سی صورت تھی, اردو کون سا آیت کون سی ہے, سوچتے رہتے ہیں کون سی آیت ہے, ہاں یہ آیت ہے, بڑی مشکل سے. اور ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا جو قرآن میں اس کا ثبوت اور قرآن میں موجود ہے, وہ آیت پڑھنے, ایسا کوئی امور تھا ان لوگوں. تو پھر مرد رہے, عورتوں کا کمال دیکھو. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جو مسئلہ ان کے آگے پیش ہوتا تھا وہ فرماتی تھی تو نے قرآن نہیں پڑھا, اور وہ سارے قرآن پر نظر ہے, الحمدللہ کہ منات تک طرف پر نظر ہے, تو نے قرآن نہیں پڑھا. میں کہا پڑھا ہوا ہے, تو کیا پڑھا, قرآن میں وہ آیت کیا ہے, وہ آیت پڑھ دیں. اب تو یہ منج کے مسئلے منج کے پھر بھی قرآن کی آیتیں جو ہے استدلال میں ہم فوری طور پر نہیں ادا کر سکتے, پھر بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے. وہاں منجا ہوا مسئلہ بھی نہیں تھا, اچانک مسئلہ آ گیا سامنے ہے جی. حضرت عائشہ صدیقہ پانچ ہی مرتبہ یہ فرمایا, حیرانی ہے کہ نہیں. وہ کیا ہے کہ تو سب تبھی ہو آدھا کا, لیکن سب تبھی ہو آدھا کا, تاکہ ہم تیرے دل کو اور مضبوط کریں, اس کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی ہو جائے گی, اور استدلالات جو ہے نا, اور پھر اس میں یہ نبی اللہ علم کے تفکر ہوں, تاکہ ان میں تفکر کرو, سوچو, غور کرو. کئی مسئلے نکلیں گے, ایک ایک آیت میں سے یعنی سینکڑوں مسئلے نکل آتے ہیں. یہ بھی کمال ہے ہم لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا, یہ اتحاد عطا فرمایا. تو ہر حال ہمیں معلوم کرنے کے لیے, قرآن شریف کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں استمداد کی ضرورت ہے ان چیزوں سے. کون سی چیزیں ہیں جی؟ ایک علم اشتقاق اور صرف, علم نحو, علم لغت, علم حدیث, عرف عرب, خاص کر کے صحابہ کا عرف عرب, علم الادب, ان چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور کچھ تھوڑی سی علم تاریخ, تھوڑا سا علم تاریخ, وہ جو قرآن نے بتائی تاریخ, اور نہ جو قرآن نے بتائی ہے. ہاں, باہر کی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں, وہ تاریخ ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حکم شریعت کا کیا ہے قرآن شریف کے متعلق, شریعت کیا کہتی ہے, شرع کیا کہتی ہے, شارع کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. قرآن پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر, فرض ہے. الامر الوجوب فرض ہے. رسول پر بھی ایمان لانا فرض ہے. اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ایک اور جگہ فرمایا, آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. پانچویں سوال میں چلے جاؤ. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اس کتاب پر بھی
ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. جو لوگ ایمان لائیں اور معمول بنا لیں ایسے کاموں کو معمول بنا لیں جن کے ساتھ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایمان لائے اس چیز پر جو نزل علی محمد ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. وهو الحق، اور بالکل سچی یہ بات من ربهم، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. جو ایسا کرے گا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کی جو برائیاں ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا، پردہ پوشی ہو جائے گی، وہ نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ، اور ان کی حال اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو فرض والا قرآن شریف کا سیکھنا فرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا طالب العلم، علم سے مراد علم القرآن ہے. حضرت جی علم جغرافیہ نہیں مراد، علم تاریخ نہیں مراد، علم سائنس نہیں مراد، علم حیات نہیں مراد. اس علم سے مراد ہے علم القرآن. کیوں؟ کل متکلم یتکلم بلسانی، جو متکلم ہے وہ اپنی محاورے میں بات کرتا ہے. یہ متکلم کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے دین بتانے والے. تو انہیں بات یہی کہنی ہے نا کہ علم سیکھو. کون سا علم؟ دین کا سیکھو، علم قرآن کا سیکھو. اس بات سے کر یہ سیکھنا فرض ہے. فرض ہے پھر اس پر میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہاں جو قرآن شریف کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. قرآن شریف جو ہے نا اس کے معلوم کرنے کے لیے چند باتیں ہمیں معلوم کرنی پہلے ضروری ہیں. قرآن شریف جو ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ لانے والا کون تھا؟ نزل به الروح الامین، نزل به الروح الامین علی قلبک. اور نام اس کا کیا تھا؟ قل من کان عدوا لجبریل فانه نزل علی قلبک. لانے والے کون ہو گئے جی؟ روح الامین کہا، روح القدس بھی کہا، اس کا نام بھی بتا دیا جبریل. اور پھر اپنے آپ نہیں آیا، بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. تیرے رب کے حکم سے ہم آیا کرتے ہیں. ویسے ہمارا مقام تو اوپر ہی ہے، ہم تو ساتویں آسمان پہ رہتے ہیں، ہمارا مقام اوپر ہے. ہم جب آتے ہیں خدا کے حکم سے آتے ہیں، ویسے ہم کبھی نہیں آیا کرتے. ہاں نزلہ علی قلبک بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر فرماتے ہیں کہ خدا کو علم بھی ہوتا ہے. یوں نہیں کہ خدا کو علم نہ ہو چپ کر کے وہاں سے لے آئے. خدا کو بھی علم ہوتا ہے کہ میرے کہنے سے یہ لے جا رہا ہے بعلم اللہ. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. جو نازل کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کرتا ہے. اچھا کس پر اتارا گیا؟ عبداللہ پر اتارا گیا. جیسے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. وہ عبد کا نام کیا ہے؟ عبد کا نام ہے ما نزل علی محمد. نام بھی بتا دیا. یہ تو ہمارا تو یہ حال ہے. مگر ادھر جو ہندو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وید ہیں اور بہت قدیم کلام ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، کہاں سے پائی لیا انہوں نے. ہماری نقل اتارتے ہیں وہ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے وید اتارنے والا تو کون ہے وید پڑھنے والا تو کون. وید کے کچھ علم نہیں ہے کس رشی یا کس منو پر اترا. رشی کہتے ہیں رسول کو، منو کہتے ہیں نبی کو. رشی یا منو، رشی منو انسان تھے یا جن بھوت تھے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. جن کو تم نے رسول یا نبی بنا رکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ انسان تھے یا جن تھے یا بھوت تھے. اور ہمارے پیغمبر نبی ہوں یا رسول ہوں
ہے نہیں. خدا نے خود ارشاد فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. مرد ہوتے تھے, مرد, جنے, پنجابی زبان میں جنے, جنی بھی نہیں, عورت نہیں, ہے نہیں, فرشتہ نہیں, جن نہیں, بھوت نہیں. یہ جو رسول بنتے ہیں نا, یہ اللہ کے برگزیدہ بندے انسان, وہ بھی مرد ہوتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. انسان بھی نہیں کہا, رجل کہا. انسان مرد اور دونوں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے علماء جو رسول کی تعریف کرتے ہیں نا, وہ رجل کی تعریف رجل کے ساتھ کرتے ہی نہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کچھ جھجکتے ہوں گے کہ بعض لوگوں نے عورتوں کو بھی نبی کہا. ہاں, کئی ایسے بھی ہیں وہ مذہب بالکل مرجوح ہے, قرآن کے خلاف ہے, مگر چونکہ کہا ہے کسی نے, اس بات سے کر کے وہ جھجکتے ہوں گے. پتہ نہیں, انہوں نے یوں نہیں کہا کہ رجل بعث اللہ تعالیٰ الخلق لتبلیغا کا, کہتے انسان بعث اللہ تعالیٰ الخلق لتبلیغا کا. انسان ہی کہتے ہیں لیکن یہ انسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. رجل کا رجل, مرد, جنا. ہاں بھائی, جنا ہے. ہاں, جنے آ رہے ہیں اللہ کی اتحاد کی. بہرحال کس زبان میں اترا ہے حضرت جی؟ یعنی اس کی تعبیر عربی زبان میں کی گئی ہے. ویسے خدا کا کلام ہے, اس کی تعبیر عربی زبان میں, قرآن عربی بخلاف یعنی کئی ایسی ہیں ان کی اصل زبان جو ہے نا وہ اب دنیا میں آئی کوئی نہ مفقود ہے. مثلا انجیل ہے, کس زبان میں اتری ہے جی؟ اب وہ زبان جو سریانی ہے اس کے ایک حرف کر کے جوڑ رہے ہیں, اب جوڑ رہے ہیں, وہ زبان ہی مفقود ہو گئی ہے. کہیں نہ کہیں ادھر ادھر حرف لے لے کے جوڑ رہے ہیں. کوئی ان کا علامہ ہے وہ کر رہا ہے کوشش کہ میں تورات اس زبان میں لے آؤں. کیا لائے گا تم؟ خدا کا کلام اتارا, تو کیا خدا کے ساتھ برابری کرے گا؟ تو کچھ نہیں ہو سکے گا. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کوشش کرنی شروع کر دی ہے. میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے جی ایسا کر رہے ہیں یہودی لوگ کہ ہم اپنی سریانی زبان جو ہے اس میں تورات کو لے آئیں. کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تمہاری اصل کتاب کہاں؟ قرآن سے اصل کتاب ہوا وہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اس میں ایک حرف کا بھی زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے. تمہارے پاس کہاں اصل کتاب ہے؟ انہوں نے اپنے اس دھونے کے لیے اس رسوائی کو انہوں نے یہ ایک علامہ کو چن لیا ہے کہ وہ اس طرح کر رہا ہے کام, اور بھی ساتھ اس کے معاون ہیں. مگر یہ کام مشکل ہے انشاءاللہ. خدا نے اس کتاب کا جو ہے نا یہ تو بنایا ہوا ہے کہ ہاں بالکل پکی کتاب, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یا تو یہ ہے, وہ کہاں بنے گا؟ ہزار زور لگاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور وید کس طرح نازل ہوئے ہیں؟ قرآن شریف تو سہجے سہجے نازل ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. 23 سال 5 مہینے 14 دن. 23 سال میں نے غلط کہا ہے جی, 22 سال 5 مہینے 14 دن. اور بعض علماء نے 13 دن کہا ہے, مگر مجھے لکھت ملی ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب حضرت دیوی رحمۃ اللہ علیہ ہے جی, فرمایا کہ 14 دن میں نازل ہوا ہے. کیسے ہو گئے جی؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا ہے. سب سے شروع کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اور سب سے آخری آیت جو اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. یہ جو تیسرے سپارے میں آتی ہے سورۃ آیت مدائنہ جو لمبی, سب قرآن سے لمبی آیت ہے, اس سے پہلی آیت ہے. اس کے بعد حضرت 9 راتیں زندہ رہے ہیں اس دنیا پر دنیاوی زندگی کے ساتھ. اس کے بعد دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی, پھر برزخی زندگی شروع ہوگی. کیونکہ انسان جب وہ جاتا ہے نا اس دنیا سے, وہ یہ نہیں کہ مر گیا بس ختم ہو گیا. ہاں, روح بھی اس کی لاشیں بن گئی, جسم اس کا جو ہے نا وہ مٹی کھا گئی, روح اس کی لاشیں ہو گئی. یہ معتزلیوں کا مذہب ہے, ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. انسان کی روح جو ہوتی ہے نا وہ ادراک کرنے والی ہوتی ہے, وہ دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, بولتی بھی ہے, سب کام ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی حضرت کی جس وقت تو کہ ختم ہونے لگی تھی, اس سے پہلے 9 راتیں یہ وہی نازل ہوئی. اس کے بعد پھر کوئی وہی نہیں نازل ہوئی. اب اندازہ لگا لو آپ. ہاں, تو اس بات سے علماء کرام نے کہا ہے کہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن شریف نازل ہوا. تو سہجے سہجے نازل ہوا نا,
کیوں نازل ہوا سہجے سہجے؟ اس واسطے کر کے لنثبت به فؤادک کیا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. ہم نے تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تاکہ ان ذہن میں بات بیٹھ جائے، نکلے نہیں ہے. تو اسی بات سے کر کے وہ پکے اللہ میں بن گئے نا جی، پکے فاضل بن گئے. اچھا جی، اچھا کیسے اتارا گیا؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. آگے پیچھے بڑے بڑے پہرے والے ہوتے ہیں. جب وہاں سے قرآن شریف آتا ہے نا، جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، قرآن شریف لے کر کے آتے ہیں، تو وہ جو آسے پاسے پہرے ہوتے ہیں اور فرشتے اور آسے پاسے موجود ہوتے ہیں. ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْلَغُوا مِنْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. پورے پیغامات رب کے جو ہے نا پوری یہاں پہنچ گئے، کوئی اس کے اندر کسی شیطان نے دخل اندازی نہیں کی. صحیح ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے. نہیں تو یہ شرارتی بڑے ہوتے ہیں، جہاں خزانہ جا رہا ہو وہ ڈاکو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لوٹ لیں کسی طرح، مگر یہ نہیں لوٹنے دیتے. یہ دوسرے بینک تو لوٹ جاتے ہیں، مگر یہ قرآن کا کلام جو اللہ کا ہے یہ نہیں لوٹا، اس کو ڈاکو کوئی نہیں پڑھ سکا. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا محفوظ رکھ کر کے یہاں حضور تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جب زبان سے حضرت نے نکالا، آپ کے دل میں اس کا جمع کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر بیان کرنا اس کا بھی ہمارے ذمہ ہے. اس کی تشریح بھی ہم ہی کریں گے، ہم ہی سکھائیں گے. نماز کا ذکر قرآن میں آیا، نماز کی تشریح خدا نے حضور کو سکھائی کہ ایس طرح نماز پڑھو. پھر حضور ہمیں نماز پڑھ کے سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نا نماز پڑھتے ہوئے، ایسے تم بھی نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، لوگوں نے مشکل بنائی. کہتے 2 مہینے میں دورہ والے تو سارے قرآن کا، ہر 2 مہینے میں یہ قرآن ہوا، یہ کیا ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں 2 مہینے میں سارے قرآن کا. ہاں سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی، اور یاد بیچ میں چھوڑ جاتے ہوں گے، 2 رکوع 4 رکوع بیچ میں چھوڑتے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ایک حرف کا ترجمہ کرتا ہوں بفضل اللہ تعالی، ایک حرف کا ترجمہ کرتا ہوں، چھوڑتا ایک حرف بھی نہیں ہوں، بلکہ تشریح کرتا ہوں، اور 2 مہینے میں انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں. 2 مہینے بھی نہیں، 1.5 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ استاد دیے، ان استادوں نے ہمیں ایسا قرآن سکھایا، سمجھایا. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں ہم سے پڑھ لو، 2 نہیں چلے 1 مہینے میں پڑھ لو، اور 1 مہینے تو 15 دن میں پڑھ لو، اور 15 دن میں نہیں پڑھتے 10 دن میں پڑھ لو، 10 دن میں نہیں پڑھتے 3 دن میں پڑھ لو. اللہ اکبر. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے تو مشکل ہوتا تو پڑھا جا سکتا تھا 3 دن میں. اور وہ جٹ آدمی جو باہر حال چلاتے ہیں ان کو کیا سمجھ آتی؟ حضرت صاحب ان کو سمجھا دیتے تھے، آؤ میرے پاس قرآن پڑھ لو. جیسا جٹ آدمی ہم کیا سمجھا لیں، کو کلی سمجھتے ہیں. وہ گھناؤ قرآن گھناؤ، میں پڑھانا. اللہ 3 دن کے اندر کون سا رہا تھا؟ قرآن کا حکم سمجھا دیا. قرآن یہ کہتا ہے، خدا قسم کھا کر کے کہتے ہیں اپنی ذات کبریائی کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں اپنی ذات کبریائی کی قسم کھا کے نام ہوتے تو قسم، میں اپنی ذات کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں، ہم نے اس قرآن شریف کو بہت ہی آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئے نا نصیحت حاصل کرے. قرآن تو آسان ہے، لوگوں نے کہا مشکل ہے. خدا کی قسم پر بھی ان لوگوں کو اعتبار نہ آیا ہے، کہتے قرآن مشکل ہے جی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی قرآن کے لیے جی بڑے فنون کی ضرورت ہوتی ہے جی. ہاں منطق پڑھو تو فلسفہ پڑھو تو ریاضی پڑھو تو حساب پڑھو تو ہندسہ پڑھو حیات پڑھو، ہے سارے کتابیں پڑھو، فن پڑھو، سارے فن پڑھو گے تب قرآن کو سمجھ آئے گا تو آئے گا، ہے نہیں. انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم کو دعوت اللہ میں اس میں چل رہا ہوں. اللہ اکبر. اور وید جو ہے
کوئی نہیں کیا. بھگوان اللہ کو کہتے ہیں. وید کا بیان بھگوان نے کوئی نہیں کیا. اس کا مطلب جو ہے نا وہ کیا پھر ہوتا ہے؟ وہ جو پنڈت ہوتا ہے نا وہ پنڈت جو کچھ کہہ دے گے وہی قرآن سمجھا جاتا ہے. یا پنڈت جس کو اجازت دے دے گے کہ تو بیان کر سکتا ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. خدا کی طرف سے بھگوان کی طرف سے کوئی اس کی تشریح نہیں ہے. یہ خدا نے کتنی مہربانی فرمائی ہم پر. قرآن شریف آپ ہی اس کا بیان فرمایا. وید عام فہم بھی کوئی نہیں. بڑا مشکل ہے. اصل وید مشکل ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہندو سے مسلمان ہوئے تھے نا انہوں نے سمجھو قرآن اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح وید مشکل ہے. اسی واسطے کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑا آسان ہے خدا کے فضل سے. قرآن سمجھنا کوئی نہیں مشکل. لوگوں نے مشکل بنا دی مغالطے ڈال کے مرزائیوں نے الگ مغالطے ڈالے, پرویزیوں نے الگ مغالطے ڈالے, عیسائیوں نے الگ مغالطے ڈالے, اور تمہارے جو دوسرے مارکے ہیں جتنے بھی شیعہ ہیں انہوں نے الگ مغالطوں پر مغالطہ. مغالطوں کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے مرقات کے اندر مغالطوں کی فہرست پڑی ہوگی. وہ مغالطے میں نہیں بیان کروں گا. ہاں کیونکہ وہ تو آپ کو آتے ہیں. جو آتے ہیں اس کو پھر کیوں ذکر کرے دوبارہ بندہ خواہ مخواہ فضول وقت ضائع کرنا ہے. ہاں اور بھی مغالطے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے. ایک مغالطہ فی المراد مثلا, یہ مغالطہ فی المراد شیعہ تو عام کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس سے مراد یہ حضرت علی ہیں. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس سے مراد ابو بکر اول ثانی ثالث ہیں. اول ثانی ثالث, اول سے مراد ابو بکر, ثانی سے مراد عمر, ثالث سے مراد عثمان. یہ حال ہے. یہ مغالطہ پھر مراد ہے ان کا. یہ اس سے مراد ہر بات میں اس کی مراد یہ ہے. اس کی مراد یہ ہے. اور مراد تمہیں خدا بتا گیا. مراد جو ہے نا وہ تو کلام کرنے والا جو ہے اسی کو معلوم ہے نا. وہ ہمیں کیسے معلوم ہو جائے؟ ہمیں خدا نے بتایا کچھ, ہمیں حضور نے بتایا ہے. اس سے مراد یہ ہے. اس سے مراد اموی خاندان مراد ہے جی, اس کی حکومت آئے گی. اس سے مراد عباسی خاندان ہے جی. قرآن شریف نازل ہوا پہلے تو یہ عباسی اموی خاندان بعد میں آئے اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے. میں ان مغالطہ فی المراد کو زیادہ تذکرہ نہیں کروں گا, مختصر تذکرہ کروں گا. اور ویسے میں نے دفع الاوہام میں سب باتیں لکھ دی ہیں. دفع الاوہام بہت بڑی کتاب بن گئی ہے. اس کے اندر یہ ان کے مغالطے, مرزائیوں کے مغالطے, عیسائیوں کے مغالطے, یہودیوں کے مغالطے, ہندوؤں کے مغالطے, اور کیا نام ہے اس کا, پرویزیوں کے مغالطے, بریلویوں کے مغالطے, سب مغالطات جمع ہیں ان اوہام کے اندر, اور ان کے پھر جواب دیے گئے ہیں. یہ بہت بڑی کتاب بن گئی. یہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سمجھ لگ جائے گی. تو ایسے قرآن بڑا آسان ہے حضرت جی. جو مرادوں پر جاؤ گے نا پھر قرآن مشکل ہو جائے گا. اسی واسطے ہمارے حضرات نے ایک قاعدہ بتایا ہے, اور یہ متفق علیہ قاعدہ ہے. اگر مراد جی اس سے مراد بت ہے جی, اس سے مراد بت ہے. یہ جو ہے نا بھابھی یہ پیروں فقیروں پر چشمہ کرتے ہیں جی, حالانکہ اس سے مراد بت ہے. یہ وہ مغالطہ پھر مراد ہے سارا. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کون سے؟ یہ جو وہابیوں کے ساتھ مسمہ ہے نہیں حضرت جی. وہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کے شاگرد مجتہدین, ان کے شاگرد دوسری صدی کے, تیسری صدی کے, چوتھی صدی کے, پانچویں صدی کے, چھٹی صدی کے وہ علماء. یہ 12ویں, 13ویں, 14ویں صدی کے ہم نہیں رہتے. بلکہ احمد رضا خان تو ان کو مفسر بھی نہیں مانتا. احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ کوئی مفسر نہیں ہے, یہ بیضاوی وغیرہ یہ کوئی مفسر نہیں. علم تفسیر میں کتاب لکھ دینا اور چیز ہے, مفسر ہونا اور چیز ہے. خود لکھتا ہے ملفوظات میں. ہاں مفسر ہونا اور چیز ہے, تفسیر میں کوئی کتاب لکھ دینا یہ اور چیز ہے. تفسیر میں کتاب تم نے کہا مفسر بن گیا. وہ کہتا ہے کہ مفسر کون ہے؟ صحابہ, تابعین. تابعین میں بھی تابعین کبار جو بڑی ہستی ہیں, بڑے تابعین, چھوٹے تابعین بھی نہیں. یہ بھی ساتھ خود کہتا ہے. یہ قید بھی کبار کی قید ہے, یہ بھی ساتھ کہتا ہے کبار کی قید ہے. تو بالکل ہاتھ اس نے تنگ کر دی نا, تنگ کر دیا تھا. اچھا اس تنگ کرنے سے ہاتھ سے آپ پھنستا ہے, خود آپ پھنستا ہے اس ہاتھ میں. کیونکہ جب کوئی تشریح کرتا ہے تو کون سی روح البیان سواوی یہ حوالے دیتے ہیں بیچ میں. اور روح البیان کون اور سواوی کون؟ یہ مفسر کیسے بن گئے؟ یہ سواوی ہے, یہ تابعی ہے.
یہ کہ بات تابعی ہے. یہ تو قریب 12ویں صدی 13ویں صدی کے بندے ہیں, 13ویں صدی 14ویں صدی کے بندے ہیں, اور ان کو آپ کیسے مفسر بنا رہے ہو؟ خود ہی پھنستے ہیں اس بات میں. انشاءاللہ جو تفسیریں ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو مروی ہیں وہ بالکل خدا کے فضل سے ہمارا اس پر عمل ہے, ہم وہی تفسیریں کرتے ہیں. یہ تفسیر وہ کرتے ہیں نہ صحابی سے مروی ہے نہ تابعی سے نہ تبع تابعین سے کسی. اور اگر مروی ہوئی بھی تھی تو سند صحیح نہیں ہوگی, مروی ہو بھی صحیح سند صحیح نہیں ہوگی. اور شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں سند صحیح نہیں ہوتی. پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو غیر معتبر ہیں, جو وہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ وہ تفسیریں ہیں مگر وہ تفسیر غیر معتبر ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا. ابھی میں اس بات میں جو چل رہا ہوں اسی بات میں ابھی سنتے چلے جاؤ. آگے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا, اس کی تعلیم اور فہم سمجھے جی یہ بہت آسان ہے, بخلاف وید کی اس کو عام فہم نہیں, بلکہ ایک قوم بلا من ہی اس کی تعلیم اور فہم کو مخصوص ہے. صرف بامن قوم پہچان سکتی ہے, جو کہ کھتری ہے یا بنی ہے وہ سیکھ تو سکتے ہیں آگے پڑھا نہیں سکتے. بس اتنا ہے کہ سیکھ لو, پڑھانا تمہارے لیے جرم ہے. اور جو کہ شودر ہے وہ علم حاصل کری نہیں, ایک مسئلہ بھی قانون میں اس کے نہیں پڑھ سکتا, اور اگر اس کے قانون میں کوئی مسئلہ پڑ جائے اس کے قانون میں سیسا بھر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے بہرا ہو جائے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ نہیں سیکھ سکتا علم. تو حضور پاک کیا فرمایا ہے, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر ہر صاحب اسلام پر علم سیکھنا فرض ہے. یہاں نہ کوئی شودر کی تخصیص ہے, نہ کوئی بہمن کی تخصیص ہے, نہ کوئی کھچری کی تخصیص ہے, نہ کوئی بنیوں کی تخصیص ہے, نہ کوئی ملیچ کی تخصیص ہے. ملیچ کہتے ہیں دوسری بیگانہ قومیں, 4 قومیں تو وہ ہو گئی, بامن والی اور کھتری, بامن کھتری بنیے اور شودر. 5واں کون؟ ہم تم سارے خواہ امریکہ تک چلے جاؤ, ان کو ملیچ کہتے ہیں. خدا کہتا ہے سب پر علم سیکھنا فرض ہے, خواہ کوئی ہو کیسے باشا علم سیکھو, علم سیکھنا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کب اترا ہے؟ علم کی ضرورت, ان کی سند کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ علم کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ علم پڑھو سیکھو, کیا پتا اللہ تعالیٰ دل پھیر دے, مقلب القلوب ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے نا یہ اس کی جو آیتیں ہیں یہ منسوخ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. پہلے تورات انجیل تو منسوخ ہو گئی, یہ منسوخ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ محکم ہے بالکل, یہ منسوخ نہیں ہونے کی. یہ قیامت تک کے لیے اس پر عمل ہوگا. اور یہ جو دفعہ مابین دفتین ہے یہ قرآن شریف یہ مکمل محکم ہے, اس کے اندر کوئی آیت منسوخ نہیں. جو لوگ منسوخ کہتے ہیں نا وہ یہ معنی نہیں لیتے جو ہم لیتے ہیں نسخ کا, وہ معنی دوسرا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے آیت عام تھی جی اب مخصوص ہو گئی ہے, اس کا مطلب اس کو نسخ سے تعبیر کر لیتے ہیں. یہ مطلق تھی جی اب مقید ہو گئی ہے, اس کو نسخ سے تعبیر کر لیتے ہیں وہ. ورنہ تو حکم جو ہے نا وہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. یہ قانون یاد رکھنا, یہ بالکل قاعدہ کلیہ ہے. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. سبب جو ہے نا اس کا فلاں وقت میں فلاں سبب سے یہ آیت اتری تھی, اب حکم عام ہے سب کے لیے. زنا کا حکم جو آیا تھا خاص وجہ سے آیا تھا نا, اس کے ساتھ مخصوص نہیں. اب قیامت تک کے لیے یہ رجم کا حکم ثابت ہے. برے کا حکم قیامت تک کے لیے ثابت ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قیامت تک کے لیے ثابت ہے. زہار کا حکم حالانکہ خاص عورت کے لیے آیا تھا قیامت تک کے لیے ثابت ہے. اس لیے جو احکام ہے آئے تو خاص موقعوں پر ہے نا, مگر العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اب اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مغالطہ فی المراد ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, کہ جی اس سے مراد حضرت علی ہے, جی اس سے مراد جی ابو بکر عمر عثمان ہے, اور باقی کہاں گئے؟ باقیوں کے لیے قرآن کو اترا ہے جی. لوگ کہہ دیں گے ایک شخص ہے بے نماز نہیں پڑھتا,
اس کو شیعہ کہتا ہے کہ جی نماز پڑھو. کیوں بھائی؟ جو خدا نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یہ تو حضور کے لیے مخصوص تھا، حضور نے فرمایا. یہ مراد اسے تو حضور ہے، خطاب حضور کو ہو رہا ہے، ہمیں تو خطاب نہیں ہوا. جی اقیم الصلاۃ فرمایا، چلو جی اس سے مراد حضرت علی ہے. جی اقیم الصلاۃ اس سے مراد حضرت علی ہے. اب یہاں شیعہ کیا جواب دے گا؟ آتو زکات، زکات ادا کرو. جس سے مراد جی وہ ہیں جس سلمان اور اسود اور ابو ذر غفاری اور یہ لوگ، یہ ہستیاں مراد ہیں، یہ زکات ادا کیا کریں. ہے جی یہ مخالطہ مراد ہوا ہے. تو پھر باقی تو چھٹے جو ہو تو اس کو شیعہ کیا جواب دے گا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات کو جب ہم کہہ دیں گے کہ اس سے مراد تو وہ ہے، تو کیوں ہمارے اوپر یہ حکم عائد کرتا ہے؟ یہاں پھنس جائے گا آگے. یہ مرادیں چھوڑو، ختم کرو. خدا نے ایک جملہ عام استعمال فرمایا ہے، خاص کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ ایک شخص کا نام خاص لیا، اللہ اکبر، ایک شخص کا نام. وہ کون ہے؟ سارے قرآن شریف کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے ایک صحابی کے، حضرت زید. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها. زید کا نام سارے قرآن میں ایک صحابی کا نام موجود ہے. علی کا نام بھی قرآن میں کوئی نہیں ہے، عثمان کا نام کوئی نہیں ہے، ابو ذر کا نام کوئی نہیں ہے، سلمان کا نام کوئی نہیں ہے، مقداد کا نام کوئی نہیں ہے، جن کو کہتے ہیں یہ مسلمان تھے باقی سب مرتد ہو گئے تھے، ان کا نام بھی کوئی نہیں. کیوں مغالطے پھر برا؟ مغالطہ پھر برا ختم ہو گیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ آیتیں سے نازل ہوئی تھی جی بتوں کے بارے میں، انہوں نے بزرگوں پر چشمہ کر دیا ہے. تو خدا نے کوئی بتوں کا لفظ بولا ہے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ہم عام ہے. خدا نے یوں نہیں کہا ان تدعوا الاسنام لا یسمعنا، لا یسمعنا دعاءکم ولو سمعنا دعاءکم ما استجبنا لکم. یوں کر کے فرمایا کہ قرآن نے، خدا نے ایک عام لفظ استعمال کر دیا. خواہ موسیٰ ہو، خواہ عیسیٰ ہو، خواہ مریم ہو، خواہ روح القدس ہو، خواہ عزیر ہو، خواہ لات ہو، منات ہو، عزہ ہو، مد سوا یغوث یعوق و نصر ہو، یا اور کے بارے میں آیا جو وہ بھائی بتوں نے گمراہ کیا ہے، وہ سب کل ما صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہمارے پیران پیر نے فرمایا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی میں، کل ما صلی اللہ علیہ وسلم، ما صلی اللہ جس کی عبادت کی جائے وہ صنم ہے. اور پھر پیغمبر بھی صنم ہوئے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جی ہؤلاء کانوا یعبدون ہے، قالوا سبحانک انت ولینا من دون بل کانوا یعبدون الجن. یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے، ہماری نہیں عبادت کرتے تھے. جن نام ہمارا بنا کر کے تم جواتے تھے اپنا. جس مرزا کامل دیکھ لو کہ یہ اپنا نام محمد رکھتا ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نوح ہوں، میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، کلیم اللہ ہوں، میں مریم ہوں. میرا جواب دیں. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح وہ اپنا پیغمبروں کا نام لے کر کے اپنی روح چمکاتا ہے، اسی طریقہ سے یہ جو ہے نا شیطان یہ نام بزرگوں کا لے کر کے اپنا پجواتے ہیں. اصل بات یہ ہے کوئی پیغمبر کو نہیں پوچھتا، وہ جنوں کو پوچھتے ہیں. اس واسطے کر کے وہ لفظ جو ہے نا موسیٰ کو جو عیسیٰ کو پکارتے ہیں وہ سب عیسیٰ کو کوئی نہیں پکارتے. وہ پکارتے ہیں جن کو جس نے اپنا نام عیسیٰ رکھوا رکھا ہے. وہ پکارتے ہیں مریم کو جس عورت نے جس جنیڑی نے اپنا نام مریم رکھوا رکھا ہے. وہ یہ چیز ہے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. وہ صنم وہ طاغوت کہہ دو، صنم کہہ دو، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی. تم عبد من دون اللہ حضرت موسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ کو کوئی نہیں پکار سکتا. یہ اپنا نام عیسیٰ بنا لیا، اپنا نام عیسیٰ رکھوا کر کے پجوا رہا ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو کوئی نہیں پکارتا، حقیقت ہے. مریم کو کوئی نہیں پکارتا، یہ حقیقت ہے. ہاں کہیں مریم کو ہم مریم کو پکار رہے ہیں، وہ شیطان کو پکار رہے ہیں، شیطان جنی کو پکار رہے ہیں، اس بھوتنی کو پکار رہے ہیں. اس بھوتنی نے اپنا نام مریم رکھوا رکھا. یہ بات اچھا جی. یہ قرآن شریف جو ہے نا ساری دنیا کے لیے ہے. لتنذر ام القری ومن حولها. ام القری کون ہے؟ تمام بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ. باقی سارے آسے پاسے جتنے ہیں سب ان کی بیٹیاں ہیں.
ومن حولها سب کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او لوگوں خواہ اس وقت موجود تھے یا بعد میں پیدا ہونے والے ہم تم تھے, سب کو حکم ہوا, فرمایا کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں, قیامت تک کے لیے سب کے لیے بھیجا. یہ ایک دین ایسا ہے جو کہ تمام دنیا کے اوپر پھیلنے والا تھا. پہلی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. اور اس قرآن شریف کے اندر کوئی شبہ ایسا نہیں چھوڑا گیا جس کو نہ حل کیا گیا ہو. خدا نے خود فرمایا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کو کجی میں نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی کجی ختم کر دی گئی ہے. وہ جو شبہات ہیں وہ ختم کر دیے گئے, صاف کر دیا گیا ہے. اب بالکل صاف صاف قرآن موجود ہے. اب اس میں مغالطے ڈال کر کے کرو گے تو خود تم قرآن کو ہیرا پھیری کر رہے ہو. ہیرا پھیری قرآن کے اندر ہے. فلانا بڑا کوئی ہے بھائی ہیرا پھیری کرتا ہے نہیں. ہیرا پھیری کرنا ویسے بھی جرم ہے, پھر قرآن کے اندر ہیرا پھیری یہ تو ڈبل سے بھی چبل جرم ہے. یہ تو اور ویسے قرآن آیاتم بیناتم صاف صاف کھلیاں آیتیں ہیں, کھلے احکام ہیں, کوئی اس کے اندر شک ہوا ہی. اچھا جی یہ قرآن شریف جو ہے نا پہلے تورات موجود تھی, انجیل موجود تھی, پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی. عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جو الہامی کتب تھے نا اس کے اندر انسانی کلام خلط ملط کر دیا تھا. ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہوئی جو خالص خدا کا کلام ہو. اچھا خالص خدا کا کلام ہو, وہ ہے کلام اللہ. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں, کوئی ایک حرف کا بھی زیر زبر کا بھی فرق نہیں کوئی کر سکتا. بائبل میں بعض مضامین علم قدرت قدوسیت رب کی اس کے خلاف تھے. خدا کی قدوسیت پر ٹھیس آتی تھی, اس کی قدرت پر ٹھیس آتی تھی. ایسے کلام کی ضرورت خدا کی جو قدوسیت ہے اس کو ثابت رکھے, وہ قرآن ہے. انبیاء کرام کی نسبت بت پرستی ہوتی رہتی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبیثوں نے کہا کہ وہ بت پرست تھے. انہوں نے مندر بنوائے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. وہ وہاں بتوں کو پوجا کرتی تھی اور آپ اس لیے ان کی امداد کی اور بت پرستی خود بھی کی. تو ان پیغمبروں کو اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بکواسات لکھا ہے, لوط علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے, یعقوب علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے, اور بہت پیغمبروں کے متعلق لکھا ہے, زکریا علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے. خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق صاف تصریح صراحت سے بیان کیا. وہ بالکل مخلص بندے تھے, وہ خالص خدا کے بندے تھے, اور وہ بالکل غیر اللہ کی پکار نہیں کرتے تھے. وہ من عباد المخلصین تھے. ایسی کتاب کی ضرورت پڑی. یہود و نصارہ اپنے مذہب کی تائید میں تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے. خدا نے کہا آپ ایسی کتاب اتارو جس میں تبدیلی نہ کر سکیں. اور دیکھ لو 1400 سال گزر چکے ہیں, تبدیلیاں کرنے کی کوشش بڑی کی ہے لوگوں نے. ہاں القابی اٹھا کر کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا کتنی انہوں نے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی. پھر اب تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. اب اس وقت فارسی کی تصویریں, فارسی زبان میں تفسیریں لکھی گئی ہیں, اردو زبان میں تفسیریں ہیں. ترجمہ مقبول احمد کا, ترجمہ نافرمان علی کا ہے جی. اس طرح کر کے وہ ترجمے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے دراصل اس مقام کی ہے نہیں, کسی اور مقام کی آیت تھی. یہاں لوگوں نے یہاں رکھ دی, پتہ نہیں کیوں رکھی. کسی آپ نے خاص کر کے چھپا ہے, انہوں نے حرکات بدلا کر قرآن چھپا ہے, حرکات بدلا دیتی ہے. وہ یہاں نہیں آتا, آیا ہوا ہے تو کاوت کی انہوں نے بند کیا ہے. کس نے بند کیا؟ انہوں نے عام کیا ہے, شائع کر دیا. یہ بھی کوئی ہے نا بات بیچ میں ہے, پابندی جو لگ رہی ہے کوئی تو بات ہے نا. اتنی ضرورت نہیں ہو رہی, اور کاموں میں اتنی ضرورت کر رہا ہے, اسے اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو عام کروں. اور پھر یہ نافرمان علی نے جو لکھا ہے قرآن, بالکل یہی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے. اوپر حاشیے میں کچھ گڑبڑ کر دے تو کر دے, ورنہ تو اندر کوئی نہیں کر سکتا. نامقبول نے بھی اسی طرح کیا ہے.
اس نے بھی قرآن شریف یہی لکھا ہے، یعنی اس کے حاشیے کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ اصل میں اس مقام کی آیت نہیں، یہاں اصل بات قسم خدا کی، قسم اللہ پاک کی، حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں قسم اللہ پاک کی یہ قرآن کیا ہے اصل میں یوں تھی، یہ ان اول ثانی ثالث نے خراب کر دیا اور اسی بات کو غلط پھر لکھتے کیوں نہیں ہے وہ شیطان کی طرف ضرورت نہیں ہوتی وہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اندر لکھا ہوا ہے کون تم خیر امت، حاشیے پر لکھتے ہیں قسم خدا کے رجا اور صادق نے فرمایا قسم خدا کی ہم نے تو یہی سنا ہے کون تم خیر امت، مگر لکھتے امت اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، امت ہی نہیں لکھا ہوا ہے۔ خدا نے سچ کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن شریف نازل کیا، ہم ہی سے کیسی حفاظت کی تھی، اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اپنا قرآن ہم لکھ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں چلو اس میں لکھ دیں۔ اللہ اکبر، روب کتنا قرآن کا جی، کتنا روب ہے جی، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام وہی ہو۔ توحید کی جگہ شرک کے کلمات تورات میں انجیل میں موجود ہیں، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو شرک سے بالکل منزہ اور پاک، وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا کہا گیا، ابن اللہ کہا گیا، کہیں اللہ کہا گیا، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی ثابت ہو جائے، ان کی پاک دامنی ثابت ہو جائے، ان کی اماں کی پاک دامنی ثابت ہو جائے، ان کو رسول اللہ اور نبی اللہ بھی کہا جائے اور ان کو بہت بلند مرتبے کا نبی مانا جائے، اور یہ جو نسبتیں کرتے ہیں خدائی نسبتیں کرتے ہیں یا خدا کا بیٹا وغیرہ کہتے ہیں ان کی نفی بھی ہو جائے، تاریخی بیان ہو گئی، اور روح اللہ کلمت اللہ سب کچھ ہے، مگر ابن اللہ نہ۔ کافروں کا عقیدہ تھا یہ عیسائیوں کا کہ کفارہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا دوسروں کے گناہوں کے بدلے آپ بھی چڑھ گئے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ عقیدہ کفارہ ان کا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو اس عقیدے کو ختم کر دے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ہادی نہیں مانتے تھے، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہادی پر حق مانا جائے اور اس میں وہ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ سند ہے۔ کئی سچے جھوٹے الہام الہی کا دعویٰ کرتے تھے، کھرے کھوٹے کا امتیاز مشکل تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جس سے کھرے کھوٹے کا امتیاز ہو گیا، جو یہ کام کرے گا وہ ٹھیک، جو یہ کرے گا وہ۔ پہلی کتابوں میں پیش گوئی تھی کہ ایک پیغمبر آخر الزمان آئے گا، الرسول النبی آئے گا، اس وقت بھی الرسول النبی موجود ہے اور اس کا نام بھی احمدی موجود ہے۔ فارسی میں جو کتاب لکھی گئی ہے انجیل اور تورات بائبل، اس کے اندر احمدیم ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا محمد صاحب، فلاں صاحب، استاد ہوری، پنجابی لوگ کہتے ہیں استاد ہوری، استاد ہوری کی جگہ نہیں جی، اوری، وہ اوری کی جگہ ایم لگاتے ہیں، احمدیم وہ موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، مگر وہ پرانے زمانے کی چھپی اب ہمارے پاس موجود ہے، مگر اب انہوں نے وہ نام بھی بیچ میں سے کاٹ دیا، اب وہ فارقلیت جو لکھا ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے۔ میرے پاس موجود ہے وہ انجیل جو کہ اس کے اندر کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، نہیں اس نے کہا کہ فارقلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امدادی، حالانکہ اصل لفظ جو فارقلیت ہے اس کا معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا، بہت تعریف کیا ہوا ہے جی، اور تو انہوں نے فارقلیت کا معنی مددگار کر دیا۔ ہندو ویدوں میں لکھا ہوا ہے، 9 ہندوؤں نے اقرار کیا ہے اس موجودہ دور کے اندر، وہ میں نے چیز ساری لکھ رکھی ہے، 9 ہندو پنڈتوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخر زمان پیغمبر رشی آئے گا، وہ رشی آئے گا اور وہ آئے گا کہاں؟ وہ صحرا میں آئے گا اور پہاڑوں کی جگہوں میں آئے گا، وہ پہاڑ کے اندر اس کو الہام ہوگا، وہی ہوگی اس کو، وہ وہاں سے اس شہر سے نکالا جائے گا، وہ ایک جگہ ایک غار میں جا کر کے وہ ٹھکانہ پکڑے گا، پھر وہاں سے ادھر شمال کی طرف جائے گا، وہاں جا کر کے وہ رہائش کرے گا، پھر فاتحہ
جس شہر سے نکلا اس شہر کے اوپر فاتحانہ طور پر وہ قبضہ کرے گا. اس قسم کی یہ باتیں ہیں. اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد. اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد. محمد بہت بڑا مہاتما. اسی طرح محمد کو میں بہت بڑا تعریف کرتا چلا، اس کی بڑی تعریف کی ہوئی. اسی طریقے سے یہاں بھی نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے فالکنیز کرا جو ہے اس کا مفہوم اور بدل دیا. بہرحال پیش گوئی تھی، اس پیش گوئی کے مطابق آنا تھا نا حضرت نے. اس بات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور وہ کتاب پھر کہا کہ خدا تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. وہ آتی شریعت لے کر کے آئے گا، جو اس کا مقابلہ کرے اس کو کچل دیا جائے گا، تباہ ہوگا، ہلاک ہوگا. جیسے ہی ہوا کہ نہ ہوا. قرآن پاک پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس میں تدبر کریں، لوگ اس میں فکر کریں، تفقہ حاصل کریں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. ایک جگہ آتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ایک جگہ آتا ہے لعلہم یتفکرون. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، ان هو الا ذکر للعالمین ولیتذکر اولو الالباب. اس سے خدا کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد. اس سے ہدایت ملتی ہے. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اندھیروں سے نکل کر کے روشنی کی طرف ہو، قرآن شریف کے ذریعے لوگ آ جاتے ہیں، روشنی کی طرف آ جاتے ہیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. رب کا اذن ہوتا، خدا کا خوف اور تقوی حاصل ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے. لیکن ذکر لعلہم یتقون وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون. اس کی اتباع سے لوگ رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحمت کرے. غافلوں کو خبردار کیا جاتا ہے قرآن کے ذریعے. لتنذر ام القری ومن حولها تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ہم غافلون. ان غافل لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، تاکہ آگاہ کیا جائے اہل مکہ کو اور ان کو جن تک قرآن پہنچ گیا ہے. وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ. تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اور تمام جہاں قرآن پہنچا، غاروں میں پہنچا، ہندوستان میں پہنچا، یونان میں پہنچا، ترک میں پہنچا، امریکہ میں پہنچا، جہاں کہیں پہنچا ہے سب کے لیے وہ ہے. حضور اس کی خود وضاحت کرتے تھے لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ کافر یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بے ہدایت رہ گئے. جی اوروں کے پاس ہدایت آ گئی، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، ہم مشرک مکے کے ہم یوں ہی رہ گئے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی مہربانی کی ہے، خدا نے تمہاری طرف قرآن اتار دیا. پھر تاکہ لوگ اس کے مابین فیصلے کریں. یہ بھی کہ ادھر قرآن پڑھیں، ادھر قرآن بس سنانے پہ زور ہو، اور فیصلے جب کرائیں تو وہ انگریزی فیصلے کرائیں جا کر کے. خدا نے تو کہا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما